الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت، دنیا تصوف کے بادشاہ، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا، شہزادہ غوث الورا، جگر گوشہ تصویر امام العارفین، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، حضور والے مرتبت، سفیر عشق رسول، حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل، والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آپ کی اجازت اور حکم سے آج کی اس مجلس ذکر سبحانی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں آج کی اس محفل کے انعقاد پر جناب محترم خالد صاحب، جناب خلیفہ عبدالقیوم صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس محفل کی بھی اور حضور قبلہ عالم کی آمد کی بھی، اور یہ میرا ایمان ہے، یقین کیجئے کہ میں قسم کھاؤں اس بات پر تو جھوٹی نہیں ہوگی کہ اللہ کے ولیوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ اجڑے ہوئے گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین کیجئے کہ میرے آزمائے ہوئے باتیں ہیں، اور الحمدللہ جو ہستی آپ کے پاس جلوہ گر ہے، یہ دربار علیہ موڑا شریف کے وہ عظیم چراغ ہیں جو حضور خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق غوث زمان خواجہ خواجگاں کے یہ نور نظر اور اس فیضان کے امین کو آپ نے خلافت عطا کی، اور پھر اس فیض کا اتنا بڑا فیض بابا جی کا، آپ نے فرمایا میرا نام بھی قاسم ہے اور اللہ نے مجھے کام بھی تقسیم کرنے والا عطا کیا ہے، اور مجھے بحر عرفان کے کنارے پہ رب نے بٹھایا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا آنے والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ خاندان والا ہے یا کمزور کنبے والا ہے، وہ چودھری ہے یا کمی ہے، جو بھی آتا ہے میری بارگاہ میں میں اسے پکڑ کر اس بحر عرفان میں غوطہ زن کرتا ہوں اور پیالہ بھر کے اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ ساتھ لے جائے، اس کی قسمت ہے وہ ضائع کر دے۔ اور یہی نہیں، بابا جی قاسم علیہ رحمہ نے فرمایا میرا دربار تو دربار ہے، میرے دربار کے سامنے والے پہاڑ سے بھی کوئی گزرے اور محمد قاسم کی طرف توجہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، میں اسے بھی ولایت عطا کر دیتا ہوں، اسے بھی ولایت عطا کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہی نہیں، میں تھوڑا سا اس پہ آگے چل کے تلاوت کی طرف آؤں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں، یقین کریں کہ ہم ان کے لخت جگر اور ان کے نور نظر اور ان کے فیضان کے وارث اور امین جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بابا جی علیہ رحمہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، انسان تو انسان ہے، ان کی بارگاہ میں آوان آئے تو وہ بھی فیض حاصل کر کے جاتا ہے، اور ولی پہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ جو مریدین خلفاء سال آ سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ اس لمحے کی طاق میں ہوتے ہیں کہ وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے اس وقت جس پہ نظر پڑ جو اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو حضرت بابا جی صاحب نے بھی ایک بیل پہ توجہ ڈالی ہوئی تھی اور وہ سارے لاتا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ ان دنوں میں آپ کا ایک مرید صادق گولڈا شریف میں حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب ملا تو اپنا تعارف یوں کرواتا ہے کہ میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافتیں عطا کر دیتے ہیں، بے شک وہ حال سے ناواقف تھا، واپس پلٹا، دل پہ چوٹ لگی کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ دربار عالیہ موڑا شریف میں حضور بابا جی صاحب کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میں گولڈا شریف حاضر ہوا تھا، اور جب میں نے اپنا وہاں پر تعارف کرایا کہ میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافتیں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ بابا جی نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا میرے علی شاہ اللہ کا ولی ہے، جو بات اس کی زبان سے نکلی آج پوری ہو جانی چاہیے۔ آپ نے اپنے خلفاء کو ساتھ لیا اور اس بیل کی دستار بندی کی، اور آپ نے فرمایا
کہ لوگوں سنو، قیامت والے جس طرح میرے دوسرے خلفاء اٹھیں گے، یہ بھی میرے خلفاء میں اٹھے گا اور بشری لباس پہن کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج اس پہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیل، ایک داند، ایک جانور وہ انسانی روپ میں جائے۔ سنو، حدیث نبوی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میں انبیاء میں افضل ہوں اس طرح میری امت امتوں میں افضل ہے، اور جس طرح میں انبیاء و مرسلین میں افضل ہوں اسی طرح میری امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو اگر سورہ کاف پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اصحاب کاف جو غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنی چوڑیاں پھیلائی ہوئی اس ٹانگ کے اس غار کے باہر بیٹھا تھا، اور اس کتے کی یہ شان ہے کہ ان بنی اسرائیل کے ولیوں کی وجہ سے اللہ اس کتے کو جنت عطا کرے گا، وہ بشری لباس پہن کے جنت میں جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بنی اسرائیل کے ولی افضل ہے یا محمدی افضل ہیں؟ جی وہ افضل نہیں، یہ افضل ہیں۔ تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا کتا جنت میں جا سکتا ہے قرآن کی روح سے، تو پھر میرے بابا جی کا وہ بیل بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آپ نے اپنا فیض جو ہے وہ اپنے لخت جگر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب بن نواز مولوی اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف پیر خان صاحب کو عطا کیا، اپنا جانشین بنایا، اپنی مسند کے اوپر بٹھایا، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ آپ ہوتے موڑا شریف کی مسجد میں تھے اور دیکھنے والے حرم کی مسجد میں دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کی ولایت کے امین حضور سیدی و مرشدی و مولائی جو ہے پہنچایا۔ اور میں آپ کو عرض کروں، آج ہم غلامان موڑا شریف کے سر پھر اس لحاظ سے فخر سے بلند ہیں جب سے ہمارے مرشد حضرت سفیر عشق رسول شہزادہ امام العارفین حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل یاسف قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ نے جب اس جھنڈے کو تھاما ہے تو امریکہ کیا، کینیڈا کیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فیوجی کیا، عرب امارات کیا، وہ جو ہے برطانیہ کی سرزمین کیا، خدا کی قسم اس خاکسار کو آپ کے ساتھ مائیت میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ یقین کریں ہم نے آپ کی راتیں بھی دیکھیں، آپ کے دن بھی دیکھے، آپ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا، صبح کے سویرے میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا۔ وہ فیض جو بابا جی صاحب نے اس وقت شروع کیا تھا، خدا کی قسم میں اپنے صدق سے کہہ سکتا ہوں، جو آج بھی عشق سے، محبت سے، عقیدت سے ان کی دربار میں آتا ہے، خالی نہیں جاتا، وہ فیاض کے پہلے لے کے جاتا ہے۔ اور میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خالی وہ خوش صوفی ہیں، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، یورالوجسٹ ہیں، اور پھر اپنے اس کے من کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میں کراچی میں حضرت صاحب کے ساتھ یہ 94 کی بات ہے، ایک جگہ پر ہم گئے، ایک شاہ صاحب تھے، 100 سال سے ان سے زیادہ عمر تھی، ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بابا جی قاسم علیہ رحمہ کا یہ مقام تھا کہ آپ اپنے دربار کے اندر جس تخت پہ بیٹھتے تھے، جب وہاں اندر الا اللہ کہتے تھے تو باہر مڑی کے پتھروں اور درختوں اور جو پہاڑ ہیں ان سے بھی اللہ کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ اور وہاں پر مجلس، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر مجلس ذکر ہوئی ایسی جیسے میں ہم بیٹھے ہیں 2 لائنوں میں، تو وہاں پر میرے ایک پیر بھائی تھے عبد القادر صاحب، نوجوان تھے، وہ میری طرف دیکھ کے مجھے کہتا آج لطف تاب ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اس قلب کو کچھ ہو جائے۔ یقین کریں کہ وہ وقت گزر چکا ہے، 94 کی یہ بات ہے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب اللہ کی ضرب لگی تو وہ تڑپ گیا، 3 گھنٹے تک اس کی کیفیت کچھ اور تھی، جسم کے اندر جان نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بارگاہ کہ یہاں آنے والا خالی نہیں جاتا۔ لیکن کوئی اور پھر سب سے بڑی مزے کی بات جو ہم نے دیکھی اپنے پیر صاحب کے بارے میں، یہ کہنے میں مجھے کوئی اس میں ہار نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ذاتی غرض و غایت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی وفا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب مقصد، اور ان کا تو ٹائٹل ہی سفیر عشق رسول ہے، رسول اللہ کی محبت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں پوری دنیا میں اور اس فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ حضرت صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رہے، اور ہم آپ کے اس فیض سے یہ پیالے بھر بھر کر پیتے رہیں اور آپ ہمیں یہ فیض لوٹاتے رہیں۔
اللہ رب العالمین دربار علیہ موڑا شریف کی اس مجلس میں آنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں سارے آپ ساتھی جو یہاں پر تشریف لائیں، بالخصوص خلیفہ قیوم صاحب، رفیق صاحب، ڈاکٹر صاحب اور یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یقین کریں یہ لمحے قسمت والوں کو ملتے ہیں. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 7 سالہ تو آتے بیر اور پھر انہیں کہتے ہیں ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا عبادت 100 سالہ سے افضل ہے. اور آپ فرماتے ہیں ہر کے خاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اگر تو یہ چاہتا ہے نا تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ جا، اور جب ان کی بارگاہ میں آئے گا تو پھر اللہ کا تجھے قرب حاصل ہوگا. تو اب آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے جناب قاری بلال صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی روحانی محفل ہے. میں خود موڑا شریف سے بیعت پیر ہارون رشید صاحب سے. یقین جانے کہ جب آپ لوگ مری جاتے ہیں وہاں پہ موڑا شریف تو جنگل میں منگل ہے. میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، حضور نے آگے آلریڈی اس پہ بات کی ہے، مگر کبھی آپ لوگ اتفاق وہاں پہ جائیں تو آپ وہ جو فیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اجاگر ہوگی. ٹائم کی قلت نعت سے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلمہ شریف کو تھوڑا ذکر کرتے ہیں موڑا شریف کی یاد میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا یارا کسے میدان نہر دالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
تمام میسر ہوں دے تے نام یودا چت دریا اوے رحم سکے ساوے کردا آیو کہروں ساڈے ہریاں رحم سکے ساوے کردا کہروں ساڈے ہریاں دا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائق حمد و ثنا لائق حمد و ثنا مالک و مقصود تو ہی پتے پتے میں ہے لا ریب تیری ذاتی میرے مولا میرے مولا تیری درگاہ وچ ایک صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے میری روح میریاں سامان طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے میری روح میریاں سامان طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے کیونکہ یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور ان کا دامن تو وفاؤں ان کا دامن تو وفاؤں سے خالی ہے یا رسول اللہ جو تیری جستجو نہیں کرتے ان کا دامن تو وفاؤں سے خالی ہے یا رسول اللہ جو تیری جستجو نہیں کرتے دروشوے کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عشق سرکار میں جو دل
بھی تڑپتا ہوگا عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا اور میرے سرکار کے چہرے کی ضیاء ہے اتنی شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھبکتا ہوگا شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھبکتا ہوگا اور جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے کتنا خوشبخت مدینے کا وہ رستہ ہوگا کتنا خوشبخت مدینے کا وہ رستہ ہوگا اور ہوتی قسمت تو کبھی آنکھ سے دیکھا ہوتا ان کا دربار جو اصحاب سے سجتا ہوگا ان کا دربار جو اصحاب سے سجتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الوی صاحب اس پاس آئیے کل بھی آپ فنکشن میں تھے جی بالکل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جو ذکر صلی اللہ شام کرتے ہیں سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں سلام کیوں نہ فرشتے کریں بھلا ان کو عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے ہیں عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے ہیں کوئی اویس ہوا
یہی ہیں جن پہ نبی فیض عام کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور حضور جن کے میں قیام کرتے ہیں حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل میں چاہت ہو جو آقا کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ سر ہے صدے کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدیقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدیقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئیں لحد میں اتار
کلام آپ سن رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ بہت سارے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں حضور کی موجودگی میں یہ آپ کی عنایت کرتا ہوں کچھ چند الفاظ کہ جب میں نے نعت پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میں جب موڑا شریف گیا تو حضور غریب نواز قدم رنجہ فرما تھے، کیونکہ میں ان کا بیعت ہوں، اور اسی دن ہی انہوں نے مجھے بیعت فرمایا. تو مجھے وہ پوچھتے ہیں اپنی زبان میں کہ کتھوں آئے آپ؟ میں نے انہیں کہا کہ ہم مسوڑ سے آئے. جیسے میں نے ابھی پنڈرا کو تعارف کروایا کہ وہ ہمارا ساتھ ہی گاؤں ہے، تو وہاں سے ہم گئے تھے، اسکول پڑھتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نعت پڑھتے ہو. تو میں تو پہلی دفعہ گیا، واللہ پہلی دفعہ گیا. تو میں نے کہا جی حضور میں نعت پڑھتا ہوں. تو میں کیونکہ اس وقت اسکول پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، تو آپ مجھے فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کوئی نعت سناؤ. تو میں نے جو پہلی نعت پڑھی تھی نا وہ ان کے پہلو میں بیٹھ وہاں سے اس نعت کا آغاز ہوا ہے. حضور غریب نواز کی یہ کرامت ہے، عنایت ہے کہ وہ جو میں نے نعت پڑھی تھی وہ تھی نہیں کوئی اوقات ہو گنہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. تو یہ جو رونقیں ہیں، ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے. تو میں ان کی موجودگی میں کچھ جو چند الفاظ کہے ہیں وہ بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ ہم ان کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو جو ان کے نام پہ زندہ رہتے ہیں نا وہ پھر کبھی مرتے نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ جو شاعر نے چھوٹا سا ایک جملہ لکھا ہے کہ حیات جو ہے وہ گزارنی ہے تو ایسے گزاریں کہ وہ خود تشریف لائیں لحاظ میں اتارنے کے لیے. وہ ایک یہودی بچہ تھا جو حضور کو دور سے دیکھتا رہتا تھا، حضور کو دور سے دیکھتا رہتا تھا. تو وہ بیمار ہو گیا. اس کی بیماری کا عالم یہ تھا کہ وہ ذوف میں چلا گیا، اس کے چانسز کوئی نہ رہے بچنے کے. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو کہ میری یہ کیفیت ہے. حضور کو جا کے بتایا تو وہ تشریف لے آئے. جب وہ تشریف لائے تو آپ نے نگاہ فرمائی، اور وہ جب دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا، تو وہ جب دنیا سے چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے. تو اس وقت آپ جب قبر انور میں اترے تو آپ نے پنجوں پہ اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے. پاؤں مبارک جو تھے وہ یوں تھے، سیدھے پاؤں نہیں تھے. تو بعد میں صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ایسے ہی چلیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا جو ترکیب کی ہے کیوں کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کی جو میت تھی اور اس کا جو یہ سارا سلسلہ تھا اس میں فرشتوں کی اتنی تعداد تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ہم اس لیے تو آپ خود اس بچے کی قبر میں اترے. حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے. سکون نہیں ہے میسر جنہیں بتاؤ نے، سکون نہیں ہے میسر بتاؤ نے. نبی کی یاسینوں کو ٹھارنے کے لیے، نبی کی یاسینوں کو ٹھارنے کے لیے. میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، سہارا دے گا یہ پل
سے گزارنے کے لیے سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دن مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو حضور آ گئے حضور آ گئے انوکھا نرالا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کو لاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہوا چارے سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں سما ہے سنائے سما ہے سنائے
یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں 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 قبلہ ڈاکٹر پیر فضیل ایاز قاسمی صاحب کا لکھا ہوا کلام میں پڑھتا ہوں جو وہ دوسری ڈائری میں تھا تو میں نے عرض کیا آپ نے 2 شعر ہی لکھے میں 2 شعر ہی پڑھ دیتا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر ہمارے ڈاکٹر خلیل صاحب ہر جمعے پہ مجھے کہتے تھے دعا کے لیے تو کافی مسجد میں مکی مسجد میں دعا آپ کی صحت کے لیے کی ہے اللہ پاک آپ کا سایہ اللہ سنت پر قائم ہے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے مل کے درود پاک پڑھ لیں صرف 2 شعر عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے رحمتاں دے بوئے اُتے سارے آ گئے عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے ہو عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے رحمتاں تے بوئے اُتے سارے آ گئے عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے ہو عیسیٰ تے موسیٰ تے دولارے آ گئے رحمتاں تے بوئے اُتے سارے آ گئے رحمتاں تے بوئے اُتے آ گئے عاشقاں دے دلاں دے سہارے آ گئے عاشقاں دے دلاں دے سہارے آ گئے رب دی توحید دے نکارے آ گئے رحمتاں دے بوئے اُتے سارے آ گئے رحمتاں دے بوئے اُتے سارے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ حمد و صلاۃ کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا
शहजादे गौसुल वरा, जिगर गोशे तस्वीर इमाम उल आरिफीन, आफ्ताब शरीयत, महताब तरीक़त, हुजूर वाले मर्तबत, सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत पीर डॉक्टर शहजादा फजील अय्याज़ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज़ी सदर इत्तिहादुल मशाइख़ पाकिस्तान व मरकज़ी अमीर आला अंजुमन मुहिब्बान तरीक़त इंटरनेशनल वालिय मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, आपकी इजाज़त और हुक्म से चंद दमों की हाज़िरी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आप सब हज़रात की हाज़िरी को अपने मुर्शद गिरामी का सदका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। थोड़ी सी आपकी मोहब्बत का तालिम हो, हज़रत का दीदार भी करते जाएं और किसी हर जुमले पे आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ हज़रत का हुक्म है 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुबारकबाद फिर पेश करता हूँ जनाब रफीक साहब को और जनाब खालिद साहब और क़य्यूम साहब को और दीगर साथी आप जितने तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब पे करम फरमाए। यकीन कीजिए कि मेरे बोलने में जो कमाल है इसमें हज़रत साहब के वालिद गिरामी मेरे मुर्शद हज़रत इमाम उल आरिफीन की निगाह करम का असर है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिनका तस्करा कर रहे थे पीर मोहम्मद ज़ाहिद खान साहब, उनके जो हाथ मेरे चेहरे पे लगे आज भी मुझे वो महसूस होते हैं। और फिर मैं इस पे लंबी बात नहीं करता, इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके साथ आपके खादम होने पर फख्र है। हम जो भी हैं इनके सदके से हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सभी की मोहब्बत के साथ चंद में जुमले हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की चंद आयात पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वत्तीन, मुझे ज़बूर की कसम। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप बोलेंगे तो मुझे बोलने में लुत्फ आएगा, थोड़ा सा मोहब्बत से बोलना पड़ेगा आपको। एक एक जुमले पे बोलेंगे थोड़ा सा, मुफ्ती साहब आपका सारा चाहिए सुभान अल्लाह। वत्तीन, अल्लाह कहता है मुझे ज़बूर की कसम। अल्लाह फरमाता है मुझे इंजील की कसम। तूर सीनीन, रब कहता है मुझे तूर सीना पे आने वाले इसकी तौरात की कसम। हाज़ल बलदिल अमीन, और अब कहता है मुझे बल्द अमीन में आने वाले कुरान की कसम। 4 कस्में रब यहाँ इरशाद फरमा रहा है। दुनियादार लोग बैठे हो, अल्लाह तो अल्लाह है, उसकी शान है कुन। जब वो कुन कहता है तो फयकुन हो जाता है। उसकी शान है वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसे वो इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता, जिसे वो जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बुल आलमीन तेरी तो बात ही बड़ी थी, तुझे कसमें खाने की क्या जरूरत थी। यहाँ रब्बुल आलमीन 4 कसमें इरशाद फरमा रहा है। पता चला बात बड़ी वजनी है जो रब्बुल आलमीन हमसे मुखातब होकर कहना चाहता है। अल्लाह ने 4 कसमें बयान फरमाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। रब कहता है मुझे ज़बूर की भी कसम, मुझे तौरात की भी कसम, मुझे इंजील की भी कसम, मुझे कुरान की भी कसम। ये 4 कसमें इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ऐ हज़रत इंसान जैसा मैंने तुझे बनाया है किसी को बनाए। यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने 4 कस्में इरशाद फरमाई और उसके बाद रब ने मेरी और आपकी तारीफ बयान करते हुए कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ये अहसन जो है इसमें मुबालगा का सीगा है। ऐ हज़रत इंसान, रब कहता है मैंने तुझे इतना सोना बनाया है, इस जैसा सोना है ही कोई नहीं। अब जरा देखिए रब की तख्लीकात क्या है। जमीन को बनाने वाला अल्लाह, बोलिए जमीन को बनाने वाला अल्लाह। और थोड़ा सा मोहब्बत से, जमीन को बनाने वाला अल्लाह, आसमान को बुलंदी अता करने वाला अल्लाह, पहाड़ों को बुलंदी देने वाला अल्लाह, जमीन को वुसअत देने वाला अल्लाह, सितारों को जलमिलाट अता करने वाला अल्लाह, सूरज को जलाल अता करने वाला अल्लाह, चांद को जमाल देने वाला अल्लाह, शेरों को गुरगुराहट अता करने वाला अल्लाह, चिड़ियों को चहचहाट देने वाला अल्लाह, रात को अंधेरा अता करने वाला अल्लाह, सुबह को सवेरा देने वाला अल्लाह, जिन्नों को तख्लीक करने वाला अल्लाह, हूरों गिलमान को बनाने वाला अल्लाह, फरिश्तों इंसानों को बनाने वाला अल्लाह। लेकिन रब्बुल आलमीन कहता है जिन भी एक तरफ, फरिश्ते भी एक तरफ, हूरों गिलमान भी एक तरफ, सूरज और चांद भी एक तरफ, सितारे एक तरफ, पूरी कायनात का जर्रा जरा एक तरफ। हजरत इंसान सबसे सोना मैंने तुझे बनाया।
شاہ جی آپ نے جذبات میں یہ بات کر دی. آئیے تفسیر ضیاء القرآن اٹھائیے. ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازری اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ہارون الرشید کا ایک خلیفہ تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو چاند سے سونی ہے تو میری بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے. اب جدھر جاتا ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند سے سونی ہے. ہر بندہ کہتا ہے یہ طلاق ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ وقت کے دربار میں آتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے وہ اتنے دنوں سے کہاں ہو, نظر نہیں آئے. اس نے کہا بادشاہ میرا گھر اجڑا ہوا ہے, تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے کہہ دیا بیوی کو چاند سے سونی ہے تو بیوی ہے ورنہ طلاق ہے. اب جدھر جاتا ہوں کوئی کہتا ہے چاند سے سونی تو ہو نہیں سکتی. اس نے کہا کوئی بات نہیں. وہ لوگ بادشاہ بھی علماء کا ادب کرنے والے تھے. 360 اپنے وقت کے جید علماء اکرام کو شاہی مہمان خانے کے اندر دعوت دی. رات کو شاہی مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا. جب صبح ناشتے کی ٹیبل سجی بادشاہ وقت خلیفہ وقت بھی آ کے بیٹھا اور آ کے کہنے لگ جب ان سے ناشتہ ہو چکا علماء کی خدمت میں کہا میرا ایک سوال ہے, یہ میرا وزیر ہے, اس نے اپنی بیوی کو یہ جملے کہہ دیے اگر تو چاند سے سونی ہے تو بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے, بتائیے یہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ پیر محمد کرم شاہ لازری فرماتے ہیں 360 میں سے 359 جو لوگ تھے انہوں نے متفق کا فیصلہ جاری کر دیا یہ طلاق ہو گئی ہے. لیکن انہی میں ایک علم ظاہر و باطن رکھنے والی ہستی بیٹھ ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ طلاق نہیں ہوئی. جب اس نے کہا یہ طلاق نہیں ہوئی تو بادشاہ وقت نے کہا اس کی گردن اڑا دو, اس ایک نے ان علماء کی توہین کی ہے. اس نے کہا بادشاہ اگر یہ میرا جملہ توہین کے لیے ہے تو میری گردن حاضر ہے کاٹ دینا, لیکن مجھ سے پوچھو تو صحیح نا اگر میری دلیل بھی قرآن اور سنت ہے تو پھر میری دلیل کو تسلیم کیجئے. انہوں نے کہا ہاں جی دلیل دیجئے. تم نے یہی آیت کریمہ پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انہوں نے کہا چاند بھی رب کی تخلیق ہے, سورج بھی رب کی تخلیق ہے, لیکن اس چاند کے مقابلے میں بے شک انسان کالا ہو, اس کے ہونٹ موٹے ہو, اس کی ناک چپٹی ہو, اس کی آنکھ کے اندر دنسی ہوئی ہو, وہ سونا ہے چاند سونا نہیں, کیونکہ رب نے اس کو سونا کہا. رب نے اس کو سونا کہا ہے. اب میری تقریر کا آغاز ہوا. رب نے حضرت انسان تجھے اور مجھے اتنا سونا بنایا کیوں ہے؟ رب نے انسان کو اتنا سونا بنایا کیوں ہے؟ جب ہم نے مفسرین کی بارگاہ میں محدثین کی بارگاہ میں اذان رکھے تو علماء بول اٹھے رب نے اس لیے حضرت انسان تجھے اتنا سونا بنایا ہے کہ اس صورت میں اس کا محبوب کملی والا دنیا میں آیا ہے, حضور تشریف لائے ہیں, اس لیے رب نے اس صورت کو اتنا سونا بنایا ہے. حضرات گرامی قدر حضور کتنے سونے ہیں, ہائے ہائے حضور کتنے سونے ہیں. مسجد نبوی ہے, مسجد یا اللہ جو بولے اسے اسی سال لے جا. مسجد نبوی شریف ہے, صحابہ کا جمع غفیر ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرا ممبر لاؤ, ممبر آیا. آج یہ کتنی خوبصورت انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں. حضور کی بارگاہ میں نعت لکھنے والے ابو بکر صدیق بھی ہیں, علی شیر خدا بھی ہیں, سیدہ عائشہ بھی ہیں, سیدہ فاطمہ بھی ہیں, دیگر صحابہ اکرام ہیں. لیکن وہ پڑھنے والا سونا نبی کے دربار کا نعت خان حسان بن ثابت ہے. حسان میرے ممبر پہ چڑھ جا اور میری نعت سنا. اب حضرت حسان ممبر رسول پہ چڑھے اور آپ نے نعت پڑھی. کیا نعت پڑھی؟ فرمایا واحسن منک لم تر قط عینی. یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. آپ جیسا سونا میری آنکھ نے بولی, آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حضرات گرامی قدر حضور کی بارگاہ ہے, یہاں تو مبالغہ ہے ہی نہیں. حضور کہہ سکتے تھے حسان تو مدینے سے باہر گیا ہی کتنا ہے, حسین لوگ دیکھے کتنے ہیں. تو نے قرآن نہیں پڑھا, جناب یوسف کے تذکرے نہیں پڑھے کہ جب جناب زلیخا مر مٹی شہزادیوں نے تانا دیا کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے. کہا تم نے دیکھا نہیں, اگر دیکھ لیتی تانا دینے کے قابل نہ رہتی. انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں دکھا دینا. اس نے جناب یوسف کے آگے ہاتھ جوڑے, آئیے میرے مہمانوں کے درمیان سے گزریے. قرآن کہتا ہے ادھر اس نے کھانے کے لیے عورتوں کے ہاتھ میں پھل دیے, دوسرے ہاتھ میں چھری دی. ادھر سے جناب یوسف آئے. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, حسن یوسف میں وہ اتنی مست ہو گئی انہیں پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. کہہ سکتے تھے نا تو نے یہ تذکرہ نہیں پڑھا. حضرات گرامی قدر اور کتنے سونے حضرت یوسف. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ قحط ہوا 3 مہینے رہ گئے تھے فصل آنے میں, سارا اناج ختم ہو گیا.
حضرت اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری قوم کو اکٹھا کر صرف اپنا دیدار دے دے، 3 مہینے نے بھوک نہیں لگے گی. آپ نے فرمایا 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کی نانی، 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کی نانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئے گا نہیں یوسف کے تصویر پڑے نہیں. لیکن حضرت حسان نے تو قلم ہی توڑ دیا. فرمایا واقسن من کلام ترکت تو نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آگے فرمایا وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ کا قصور نہیں، آپ جیسا سونا میری آنکھ کیسے دیکھتی، کیونکہ آپ جیسا سونا کسی ماں جمیا ہی نہیں، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور آگے تو آپ نے کمال کر دیا، خلقتا مبرا من کل عیب، یا رسول اللہ معلوم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، اور مجھے تو یہ لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا. تکبیر، رسالت، عید میلاد النبی. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے دیکھا تو کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور آپ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. اور حضرت گرامی قدر پیر میر علی شاہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ اس صورت نو میں جانا، وہ سے بولیے نا، میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. اور جب ہمارے مرشد پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے.